أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے مختصر نعت. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. روح مزکا جسم منور صلی اللہ علیہ وسلم. نور ہدایت کا وہ مخزن صاحب حامل قرآن. خلق میں یکتا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق میں یکتا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رشد و ہدایت ان سے ملی ہے رشد و ہدایت ان سے ملی ہے. ان کے در سے سب کو ملی ہے. مرکز ایمان ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز ایمان ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں افضل وہ ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب نبیوں میں افضل بنایا اور ان افضل نبی کے افضل امتی میں اور آپ. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. سب نبیوں میں افضل وہ ہے کیا رتبہ ہے اللہ اللہ. کیا رتبہ ہے اللہ اللہ. سب نبیوں میں وہ ہے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں وہ ہے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل. بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل. امی اور
امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی فکر بھی ایک انوکھی تھی، ہر وقت غمزدہ رہتے تھے میرے اور آپ کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک، کہ نبی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو صرف اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ تھا میرے اور آپ کے نبی کا غم، یہ تھی میرے نبی، میرے اور آپ کی نبی کی فکر۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ فکر انوکھی ہمت عالی، فکر انوکھی ہمت عالی، بول نرالے چال نرالی، بول نرالے چال نرالی، ہر لمحہ پریشانی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لمحہ پریشانی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا موقع عطا فرمایا، بلکہ اب قریب الختم ہے، جو راتیں باقی رہ گئی، دن باقی رہ گئے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات، اس رمضان میں بلکہ پورے سال میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے فضائل ہم الحمدللہ تعلیم میں روزانہ سنتے تھے کہ جس دن وہ شب قدر ہوتی ہے، احتمال یہ ہے، مفسرین اکرام کی جو ہے تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رات شب قدر کی 27ویں رات کو ہوتی ہے، زیادہ تر امکانات نہیں، یقیناً نہیں، اللہ کے نبی نے یقیناً کسی رات کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتایا، لیکن احتمال یہ ہے کہ وہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، جو جس رات میں میں اور آپ ہیں الحمدللہ ہم یہاں جمع ہیں، اور دین کی باتیں سن رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی، ہم نے نماز بھی پڑھی، دین کی باتیں بھی سن رہے ہیں، یہ سب عبادت میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ مزید اللہ توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اور اگر اللہ اور مزید توفیق دے ہماری جو نماز قضا ہوئی ہے وہ نمازیں ہم اس رات میں پڑھیں، اس رات کو جاگیں۔ اللہ کے نبی آخری عشرے کی راتوں کو خود بھی جاگتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے شد میزا، اپنی لنگی کو کس لیتے تھے۔ کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات بیدار رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلًا، یہ الفاظ حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی پوری رات جو ہے پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو، یہ سونے کا جو ہے موقع نہیں ہے، خاص طور پر رمضان کی آخری عشرے کی رات، تاک رات، اس میں جو ہے شب قدر کے امکانات، احتمالات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی جگاتے تھے، ورنہ تہجد میں اللہ کے نبی اٹھتے تھے عام طور پر، اللہ کے نبی روزانہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، تہجد الگ بات ہے۔ لیکن اس جو ہے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی راتوں کو خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ جاگو، نماز پڑھو، کچھ کرو، عبادت کرو، دعا کرو۔ بھئی کیوں؟ کیونکہ اذا کان لیلۃ القدر، جس رات شب قدر ہوتی ہے، نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل اکیلے نہیں آتے، فرشتوں کی ایک فوج لے کر آتے ہیں، بہت بڑی جماعت لے کر آتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کرتے تھے کہ فرشتے وہ یصلون، وہ دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے کہ جو اس رات میں قیام کرتا ہے، یا جو ہے ذکر کرتا ہے، یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہو، یا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یا بیٹھ کر ذکر کرتا ہو،
یا کوئی بھی عمل نیک عمل کرتا ہو، اس نیک عمل کرنے والوں پر وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر جو دعائیں کرتا ہے تو ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اگر ان کی دعا، ان کی آمین ہماری دعاؤں کے ساتھ مل گئی، ہمارا کام بن گیا۔ ہاں، اس لیے اس رات میں خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ صرف یہ دعا پر اکتفا نہ کرے کہ چلو ہو گئی، موت ہو گئی، اب گھر پر سو جائے، نہیں، اب اپنے اعتبار سے بھی اللہ سے مانگے، لو لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر جو ہے معافی مانگے، اور یہ کہے اللہ میرے گناہ کی نحوست سے پورے عالم میں یہ فساد پھیلا ہوا ہے، اے اللہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سب کے سب اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ۔ توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پلٹ آنا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے تمہارا یہ پلٹ آنا، تمہارا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرنا تمہیں کامیاب کر دے، تمہیں کامیاب کر دے۔ اس لیے اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، ہم توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس 2 تھپڑ گال پر لگا دی توبہ، توبہ ختم نہیں۔ توبہ کا معنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ کو بالکل پہلے تو چھوڑ دیں۔ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ہم شراب پیتے تھے، پہلے شراب کو چھوڑ دیں، اور پھر اللہ کے سامنے یوں کہے اللہ اب میں کبھی یہ شراب نہیں پیوں۔ ہم جوا کھیلتے تھے، اللہ اب کبھی میں نہیں کھیلوں گا۔ ہم جو ہے کوئی بھی کام، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ اب کبھی میری نماز نہیں چھوٹے گی، میں ہر وقت نماز کی پابندی کروں گا۔ یہ سارے جو ہے عبادات کے سلسلے میں گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معصیت کو چھوڑ دیں۔ جس گناہ میں ہم مبتلا ہے وہ گناہ پہلے چھوڑ دیں، اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو توبہ قبول، ورنہ توبہ قبول نہیں۔ آدمی جو ہے نامحرم کو دیکھے، غیر محرم عورت کو دیکھے اور کہ توبہ توبہ توبہ، کیسی بے شرمی، بے حیائی اور کیسی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہے، دیکھتے بھی جا رہے، توبہ توبہ بھی کر رہے۔ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا استغفار، ہماری توبہ تو اس توبہ کے اوپر بھی بہت سارے استغفار محتاج ہیں۔ اس توبہ پر بھی جو ہے توبہ کرنی ہے کہ توبہ بھی کر رہے اور دیکھ بھی رہے، تو یہ استغفار نہیں چلے گا۔ پہلے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اس جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر استغفر اللہ پڑھو تو تمہاری توبہ قبول، ورنہ توبہ قبول نہیں۔ بھائی ایک آدمی نجاست کے اندر پڑا ہو، ناپاکی کے اندر گرا ہو، اور پھر یوں کہے یار میں ناپاک ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو، اور وہ ناپاکی میں بیٹھا ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے پانی بہا رہے ہیں، 1 ڈول لائے، 2 ڈول لائے، 3 ڈول لائے، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ ارے 2 ڈول 3 ڈول سے نہیں، پورا سمندر لا کر ڈول دو گے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو نجاست سے اٹھاؤ، اس ناپاکی سے اس کو اٹھاؤ، اور پھر اٹھاؤ گے تو پھر 1 ڈول کیا، 1 چمبو بھی اگر ڈالو گے تو پاک ہو جائے گا۔ اس طریقے پر جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہے، پہلے تو گناہ کو ہم کو چھوڑنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی تمہارا ایک ندامت کا قطرہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، تم پاک ہو جاؤ۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، اور اس امت کے اوپر تو خاص طور پر کہ اس امت کا گنہگار آدمی صرف اللہ کو یوں کہہ دے اللہ میری توبہ، لیکن کس نیت سے؟ کہ یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط گناہ کو چھوڑ۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ بھئی اللہ ان یندم علی فعلہ، جو گناہ اس نے کر لیے ہیں اس گناہ کے اوپر اس کو ندامت، گناہ جو ہو چکے اس کے اوپر اس کو ندامت بھی ہونی چاہیے، قلق افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکے تھے، مولا معاف کر دے۔ ایک تو گناہ چھوڑو، نمبر 2 جو گناہ ہو چکے ہیں اس گناہ پر کیا ہو گئی؟ ندامت۔ بھئی سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اس نیت کے ساتھ آج توبہ کر دیں، پہلے تو گناہوں کو چھوڑنا ہے، نمبر 2 پر ان یندم علی فعلہا، اس گناہ کے ہونے پر ندامت، احساس، پچھتاوا یہ ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف کرے۔
تیسری شرط ایازم اللہ یعود الیہا ابدا، یہ ارادہ کرے کہ اب کبھی بھی میں اس گناہ کی طرف عود نہیں کروں گا، وہ گناہ کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. یہ پکا ارادہ ہے، ارادہ پکا. پھر اگر ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ارادہ پکا. یہ نہیں کہ بھائی دھچو بچو ہو، ابھی کہہ دیا کہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں کہے کہ ابھی باہر جا کر کروں. جھوٹ بول رہا ہے اور پھر جھوٹ بولنے سے پرہیزی بھی کری کہ اب نہیں بولوں گا جھوٹ. جو جھوٹ بولا اس پر ندامت بھی ہے، لیکن دل میں ابھی پکا ارادہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دوں گا ٹوٹلی. ایسا ارادہ نہیں، صرف اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے دل کے حالات. تو پھر یہ توبہ بھی قبول نہیں. توبہ کے قبول ہونے کی یہ 3 شرطیں ہیں بھائی. یہ 3 شرطوں کو اپنانا پڑے گا تبھی جا کر توبہ قبول ہوگی. بھائی یاد رہے گی؟ ہاں، یہ 3 شرطیں. پہلے تو گناہوں کو چھوڑ دو. نمبر 2، جو گناہ کیے اس پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم. پھر ہو گیا پھر توبہ کر، بار بار ہو گئے بار بار توبہ کر. لیکن ارادہ جس وقت توبہ کا ہم کر رہے ہیں اس وقت تو پکا ارادہ کہ اب میں نہیں کروں. ورنہ پھر یہ نہیں کہ پھر ہو جائے تو پھر اب یار اس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ. نہیں. جتنی مرتبہ بھی تم سے گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، پھر واپس آؤ اور اللہ سے معافی مانگو کہ بازا ہر آنچ ہستی باز ادھر گئے ماں در گئے امیدین صد بار توبہ شکستی باز. 100 بار کا معنی 100 مرتبہ بھی اگر تیری توبہ ٹوٹ گئی، تو نے ارادہ اللہ کے سامنے کر لیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں کبھی جو ہے شراب نہیں پیوں گا، اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، اب ہو گیا اللہ کے سامنے، پھر واپس توبہ. بار بار توبہ کرتے رہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا محبوب بنا لے. ہاں، اپنا محبوب بنا لے. یہ تو ہو گئی حقوق اللہ کے قبیل سے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے 3 شرطیں. اللہ کی جو حق ہے نا اس کے لیے یہ 3 شرطیں. لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہے، دیکھو گناہ کی 2 قسمیں، ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کا حق اگر ہم سے جو ہے ٹوٹا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو جو ہے ہم نے مارا ہے، کسی کا جو ہے ناحق مال لوٹا ہے، لیا ہے، تو اب یہ ہے 4تھی شرط اس میں لگائے. وہ 3 تو اس میں لگے گی کہ وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی ندامت ہونی پڑے گی، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا. اور لیکن 4تھا، جس کا حق ہم نے لیا ہے، جس کو ہم نے ستایا ہے، جس کی غیبت ہم نے کی ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کے سامنے جا کر معافی مانگنی پڑے گی، اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم سے جو ہوا ہے معاف کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی جب بندہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. آج میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. آپ علیہ السلام کی سنتیں ہم روزانہ سنتے تھے، مولانا خلیل سناتے تھے نا ہمیں پیارے نبی کی پیاری سنتیں. ایک سنت اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری جو ہے حالات تھے، آپ کو سخت بخار تھا، اتنا بخار تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر میں نے پٹی باندھی تھی، پٹی رکھی تھی. اللہ کے نبی کو بخار ہوتا تھا تو ہماری طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ امتی کو جو بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل. جیسا 2 آدمی کو بخار ہو تو اللہ کے نبی کو اتنا بخار اکیلے کو ہوتا تھا. آپ کی بخار کی تیزی اور شدت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اس بخار کی تیزی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی پیشانی پر جو ہے کپڑا رکھا تھا، پٹی بندی ہوئی تھی، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا. حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو مجھے ممبر پر لے جاؤ، مجھے مسجد میں لے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر لایا گیا. آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے ان کے سہارے سے اور کھڑے ہو کر ممبر پر یہ اعلان کیا، بھئی جس کا بھی کوئی حق میں نے مارا آج مجھے معاف کر دیں.
اور اگر کسی کو اگر اس کا حق لینا ہے تو میرے سے پولیس لے لے. اگر میں نے کسی کی جو ہے پشت پر کوڑا مارا، آج محمد کی پشت تیار ہے، وہ مار لے. میں جو ہے جو مارنے والا ہے، جو حق لینے والا ہے، میں اس سے بغض نہیں رکھوں گا. میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں آئے گی. نفرت کا تو سوال ہی نہیں ہے. آج تک میں نے کسی کی نفرت نہیں رکھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کیا رکھوں گا، بلکہ میں اس کا محسن ہوں گا، میں اس کا احسان مند ہوں گا اگر وہ میرے پاس سے حق نہ حق لے لے گا. پلیز جس کو میرے سے تکلیف ہوئی ہو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر کسی کا میں نے حق مارا ہو یا کسی کو میں نے کچھ سزا دی ہو اور وہ ناحق ہو، وہ پلیز آج مجھ سے بدلا لے. اور یہ میں اعلان یہ آخری مرتبہ نہیں کر رہا ہوں، یہ پہلی اور چھیلی اور آخری مرتبہ نہیں بھائی، ابھی بار بار کروں گا. اور کوئی بھی اپنا حق وصول کرنے میں شرمائے نہیں. یہ کہہ کر اللہ کے نبی اتر گئے. دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آدمی خود سلندر ہو کر چلے جائے اور معافی مانگے اور کہہ لے کہ بھائی جو بھی حق لے لو دنیا میں لے لو، آخرت میں ہم نہیں دے سکیں گے، ہم نہیں دے سکتے. سنا نے تفسیر، مال کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، سب یہاں رہ جائے گا. وہاں کیا دیں گے؟ وہاں سب نیکیاں لے لیں گے، اور نیکیاں نہیں ہوگی تو گناہ اس کے ہمارے اوپر آئے گا. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر ممبر پر آئے اور کہا کہ بھائی دیکھو اب پھر اعلان کر رہا ہوں، کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 3 درہم مجھے لینے ہیں آپ سے. کوئی حرج نہیں، میں آپ کو جھٹلاتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں لینے، میں آپ کو قسم بھی نہیں دیتا ہوں کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ 3 درہم لینے ہیں، لیکن صرف میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں بھائی میں نے آپ سے 3 درہم کب لیے تھے؟ مجھے اس کی اپروف دو. میں آپ کو جھٹلاتا نہیں کہ آپ نے میرے پاس سے لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں، آپ کو میں قسم بھی نہیں دلاتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتاؤ 3 درہم میں نے کب لیے تھے آپ سے، وہ کیوں لیے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا تھا سوال کرنے کے لیے اور آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کے پاس 3 درہم ہوتے ہیں ان کو دے دو. اللہ اکبر! اللہ کے نبی قرضہ اپنے لیے تو لیتے ہی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں لیتے تھے، وہ دوسروں کی حاجت پوری کرنے کے لیے لیتے تھے. اللہ کے نبی اس وقت میں نے 3 درہم دیے تھے آپ کے کہنے پر، وہ دوسرے کو. اللہ کے نبی نے کہا فضل ان کو 3 درہم دے دو. حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 درہم دے دی. اب ایک نے ہمت کی تو پھر دوسروں کی ہمتیں کھلے گی. دوسرا کھڑا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم مجھے دینے ہیں. دیکھو وہ لینے والے کھڑے ہوئے تھے، اب یہ دینے والے بھی کھڑے ہوئے. صحابہ کی ایک ایک سنت ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایک سنت ایک ایک عمل نمونہ ہے. لینے والے تو آج بھی کھڑے ہو جائے، چلو ابھی میں اعلان کروں گا کتنے کھڑے ہو جائے، لیکن دینے والا کوئی کھڑا ہوگا بعد میں مل لیں گے. تو دینے والے دن کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے مال غنیمت میں سے 3 درہم اس وقت لے لیے تھے، یعنی چوری کر لی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیوں آپ نے چوری کی تھی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ کے رسول اس وقت مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی، میرا فلاں کام کرنا تھا اس لیے میں نے لے لیا. اس لیے آپ کے سامنے آج سب کے سامنے ڈکلیئر کر دیا چلو بھائی ہم نے آپ کو معاف کیا، لیکن 3 درہم معاف کیا یہ نہیں کہ 3 درہم میرے نہیں تھے، وہ تو بیت المال کے تھے، لاؤ 3 درہم. ہاں اللہ کے فضل ان کے پاس سے 3 درہم لے لو، 3 درہم لے لو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ علیہ السلام نے 3 درہم لے کر بیت المال میں جمع کرایا. کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حقوق کی جو ہے ادائیگی کے لیے اعلان پر اعلان کیے. بس یہ 2 واقعات نہیں تھے اور تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ یہ دیا کہ دیکھو اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے لگتا نہیں کہ اب میں بہت زیادہ رہوں، وقت قریب ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ تکلیف میرے سامنے پیش کر دے، میں اس کے لیے دعا کر دوں، میں اس کے لیے دعا کر دوں. کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول بہت چاہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، لیکن میں بہت جھوٹ بول دیتا ہوں، جھوٹ بولنے کی عادت میرے اندر ہے. اے اللہ کے رسول دوسری بات کہ مجھے سونے کی بہت عادت ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے،
مجھے نیند بہت آتی ہے، اس لیے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جھوٹ سے نجات دے دیں اور نیند میری کم کر دیں۔ دیکھو، بہت زیادہ سونا بھی ہے اچھی بات نہیں ہے بھائی، بعض لوگوں کو ماشاءاللہ بیانوں میں بھی نیند آ جاتی ہے، بلکہ بیانوں میں نیند آتی ہے زیادہ تر، ایسا کہتے بھی ہے بھائی۔ تو یہ بہت سونا تو اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات ہوتی تو یہ کھڑے ہوتے بھائی صاحب، کھڑے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اس کی زبان میں صداقت دے دیجئے، اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے، اور اے اللہ اس کی نیند کو کم کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اعتراف ذنوب، اعتراف قصور، کہ آدمی جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے قصوروں کا اعتراف کرے، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، بلکہ یہاں تک نہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنے حقوق لوگوں کے سامنے رکھے، اور اپنے جو ہے جتنی بھی کوتاہی تھی وہ لوگوں کے سامنے معافی شافی کر لی۔ کیوں؟ بندوں کے حقوق ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک نبی بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی حق لے نہ جائے اور قیامت کے دن وہ جو ہے حق والا میرے ساتھ مطالبہ نہ کرے، ایک نبی ڈرتا ہے۔ اس لیے نبی کی یہ سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، حضرت ہارون کا واقعہ لے لیجئے، حضرت صحابہ، پوری جو ہے تفصیل سے لکھا ہے، وقت نہیں ہے۔ ہر ایک نے دنیا سے جاتے جاتے، بلکہ اپنی دنیا میں زندگی میں جب تھے وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی ہیں، صحابہ کے واقعات بھی ہیں، انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ ہر ایک نے دنیا کا معاملہ صاف کر کے گئے کہ بھئی حقوق اللہ بھی ہمارے ذمہ نہ رہے، حقوق العباد بھی ہمارے ذمہ نہ رہے۔ تو یہ ہے سچے توبہ کی جو ہے شرطیں کہ آدمی کے اوپر جو ہے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، ندامت ہو، اور تیسری بات نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور اگر وہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں بندوں سے معافی مانگے، کوئی بھی ہو، شوہر بیوی سے مانگ لے، دیکھو شرم نہ کرے، ہاں ورنہ بیوی بھی کل قیامت کے دن پکڑے گی گریبان۔ تم نے بیوی پر کتنا بھی احسان کیا ہوگا وہ سب بھول جائے گی قیامت میں، کہ نہیں نہیں اللہ اللہ، بہت زور زور سے بولتے تھے نا، اور غصے میں کبھی مار بھی دیتے تھے، ہاں کہیں مار بھی دیتے تھے، اب لاؤ اس کا بدلہ۔ تو اب بیوی سے بھی معافی مانگ لے، بچوں سے بھی معافی مانگ لے، ارے بیٹا باپ سے بھی معافی مانگ لے، اور باپ بھی بیٹے سے معافی مانگ لے۔ باپ یہ نہ سمجھے کہ میں باپ ہوں، نہیں، بیٹوں کے بھی حقوق ہے، اس حقوق میں ہماری کوتاہی ہوئی ہوگی بھائی، بالکل، تو ان سے بھی ہم معافی مانگیں، یعنی ہر ایک سے معافی شافی کر کے دنیا سے جائے۔ دنیا کی ذلتی رسوائی جو ہے نا یہ بہت کم، اسی لیے اس دوران ایک بات یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب فرما رہے تھے کہ کوئی کسی کو دعا کروانی ہو کروا لو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور کہا اللہ کے رسول میرے اندر جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے اور دوسرے بہت سارے گناہ کرنے کی عادت ہے، یہ ہے وہ۔ حضرت عمر کھڑے ہو، کیوں اپنی سب پول صاحب سب کے سامنے باہر کرتا ہے، کیوں سب کے سامنے اپنی جو ہے یہ عیب کو بیان کرتا ہے، خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب کے سامنے یہ جو کہہ رہا ہے کہنے دو، یہ دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی یہ تو بہت کم ہے آخرت کی رسوائی کے مقابلے، آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس کو کہہ لینے دو، اس کو جو کہنا ہو کہنے دو، عمر کو مت بولو۔ عمر بیٹھ گئے، ورنہ عمر تو عمر تھے نا بھائی جلال بیٹھنے کیا نہیں کہنے دو۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی دعا فرما دی، اے اللہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، اے اللہ نیکیوں کی رغبت ڈال دے، کہ اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی۔ تو بہرحال دنیا کی ذلتی بہت کم ہے بھائی، ہم دنیا میں ذلیل ہو جائے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آخرت کی ذلتی سب کے سامنے ہوگی، وہ بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے بزرگوں ہم جو ہے پکی سچی توبہ کریں اس دن میں، ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، حقوق اللہ کے قبیل سے ہو تو اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں، اور حقوق العباد کے قبیل سے ہو کہ ایک دوسرے سے معافی شافی کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی معاف کرنا، معاف کروانا اور معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم عائشہ فرماتے ہیں جب شب قدر ہو، اللہ کے نبی نے مجھے بتائی کہ عائشہ جب بھی تجھے لگے کہ آج شب قدر ہے یہ دعا کر، یہ دعا بہت امپورٹنٹ، کیوں کہ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اے اللہ انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کر دیجئے نا،
کتنا پیارے الفاظ ہیں، اس لیے اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی معاف کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نسل سے زیادہ عمل کے طور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر اے اللہ ہم تیرے ایک بار دوسری مرتبہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اے پیارے اللہ، آپ کے علاوہ اور کون ہے ہمارا جہاں جا کر ہم اپنی حاجتیں پیش کریں؟ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اے اللہ دنیا میں جس طرح عزتوں کے ساتھ آپ نے زندگی اے اللہ عطا فرمائی ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا، آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دینا، اے اللہ ہمارے والدین کو جگہ عطا فرما دینا، ہمارے اساتذہ کو جگہ عطا فرما دینا۔ ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اور اے اللہ ہم اپنے بندوں کے جو بھی حقوق ہم سے پامال ہوئے ہیں، اے اللہ ٹوٹے ہیں، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ان بندوں کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر معافی شافی کرنے کی بھی توفیق دے دیجئے، ہمت دے دیجئے، اے اللہ ہمت دے دیجئے، اے اللہ معافی مانگنے کی بھی ہمت دے دیجئے، اور اے اللہ اگر کوئی معافی مانگنے آئے معاف کرنے کا بھی حوصلہ دے دیجئے، اے اللہ معاف کرنے کا بھی حوصلہ دے دیجئے۔ اے پیارے اللہ پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔